الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، عید الاضحیٰ کی خوشیاں اللہ تعالیٰ آپ سب کو مبارک فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج کے دن کی عظمتوں کا صدقہ ہم سب پر لطف و کرم کی بارشیں برسائے، رب کریم عافیتیں نصیب فرمائے، ہر طرح کی آفتیں، مصیبتیں، دکھ، درد، تکلیفیں دور فرما کر امن، سکون اور سلامتی والی زندگی مقدر فرمائے۔ بزرگوں کی حاضر جوابی، اس عنوان پر چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آئیے پروگرام کی طرف بڑھنے سے پہلے نبی الانبیاء، تاجدار ارض و سما، حبیب کی بریہ، مکی مدنی مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کی ایک فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب، منزہ عن العیوب، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو اور اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حاضر جوابی یہ اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف سے عطا کردہ ایک بہت بڑی صلاحیت، عقل اللہ تعالی جل جلالہ نے عطا فرمائی۔ یقین جانیے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ عقل معرفت الہی کے حصول کا ایک زبردست ذریعہ ہے۔ ہم اگر اپنا جائزہ لیں، اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو دیکھیں، تو اللہ تعالی جل جلالہ نے ہر ایک کو ایک جیسی عقل عطا نہیں فرمائی۔ کچھ لوگ بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں، اور کچھ بات ہوتی ہے اس کے بعد سوچنا شروع کرتے ہیں، کوئی سوال اگر کر لیا جائے اس سوال کے جواب کے بارے میں متفکر ہو جائیں گے، اس کا جواب کیا دوں۔ اور کچھ ہوتے ہیں کہ اگر وہ فوری سوالات کی بوچھاڑ بھی کر دی جائے نا، تو ادھر سے سوالات کی بوچھاڑ ہوتی ہے، ادھر سے جوابات کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی جل جلالہ کی تقسیم ہے، میرے رب نے جس کو چاہا، جس انداز میں چاہا، جتنا چاہا نوازا۔ آپ کے سامنے آج کے اس پروگرام میں چند ایک اس طرح کی مثالیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے بندوں کو کس انداز میں نوازا، بات میں سے بات کا نکلنا، سوال کا فوری طور پر جواب دینا، اور اس طرح کا جواب کہ جو حقیقت تک رسائی دلانے والا ہو اور حقیقت تک پہنچانے والا ہو۔ آپ کے سامنے دو تین مثالیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی، اور دو تین باتیں اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے تعلق سے، کہ ہمارے آقا تو نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے امام الانبیاء بنایا، اشرف الانبیاء بنایا، افضل الانبیاء بنایا۔ میرے رب نے وہ مقام و مرتبہ دیا کہ ہم تو وقتاً فوقتاً ویسے ہی نعرے بلند کرتے رہتے ہیں نا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ حقیقت بھی یہی ہے، ہمارے آقا سب سے عرفہ، سب سے اولا، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا ہے۔ آئیے آپ کو اللہ تعالی جل جلالہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں لے چلوں۔ حضرت سیدنا محمد بن کعب، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ حضور میری بطخ چوری ہو گئی ہے، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ میرے پڑوسیوں میں سے کسی نے میری بطخ چورائی ہے۔ جب یہ بات کی گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے کہ سارے لوگوں کو اللہ کے پاکیزہ گھر میں لے آؤ۔ سب کو دعوت دے دی گئی، لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص
اپنے پڑوسی کی بطخ چوری کرتا ہے، اور بطخ چوری کرنے کے بعد اس کی توجہ اس چیز کی طرف نہیں جاتی، اور وہ ایسی حالت میں اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے کہ بطخ کا پر اس کے سر پہ لگا ہوتا ہے۔ جو ہی آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی نا، ایک آدمی نے فوراً اپنے سر پہ ہاتھ مارا۔ جو ہی اپنے سر پہ ہاتھ مارا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسے پکڑ لو، یہ تمہارا چور ہے۔ حالانکہ سر پر بطخ کا پر نہیں تھا، لیکن آپ کو اللہ تعالی جل جلالہ نے فہم و فراست اس انداز میں عطا فرمائی۔ آپ نبی ہیں، نبی کا مقام وراء الورا ہوا کرتا ہے، کیسے انداز میں آپ نے فوری طور پر اس کو لوگوں کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اور جب بعد میں کیلو کال کا سلسلہ ہوا، سوال جواب کا سلسلہ ہوا، اس نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا۔ تو اللہ تعالی جل جلالہ کے نبی اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے عالم ہوا کرتے ہیں، اور اللہ تعالی جل جلالہ نے ان کو فہم و فراست بھی سب سے اعلیٰ اور کمال درجے کا عطا کیا ہوتا ہے۔ آئیے مزید ایک قدم آگے بڑھیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آپ کو لے کر چلو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک مرتبہ شیطان آیا اور آ کر کہنے لگا، اے عیسیٰ، آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہی ہمیں مقدر میں ملتا ہے جو ہمارے رب نے ہمارے لیے لکھ دیا، ہمارے بارے میں وہی ہوگا جو اللہ تعالی جل جلالہ نے لکھ دیا۔ آپ ارشاد فرمانے لگے، ہاں ایسا ہی ہے، ہمارے رب نے جو چیز ہمارے لیے مقدر فرمائی ہے نا، وہ ہو کر رہے گی، اور اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کرتا۔ جب یہ بات کی گئی، شیطان کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی ہے تو آپ اس پہاڑ پر چڑھ جائیے، اور پہاڑ پہ چڑھ کے نا وہاں سے نیچے چھلانگ لگا دیجیے۔ اگر سلامتی آپ کا مقدر ہے، آپ سلامت رہیں گے، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر کوئی آزمائش اللہ تعالی جل جلالہ نے مقدر میں فرمائی ہے تو وہ آزمائش مل کر رہے گی۔ یہ انداز جو ہے نا، آپ کی توجہ کے لیے عرض کرتا چلوں، یہ شیطان کا تھا۔ شیطان اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، پہاڑ پہ چڑھیے، چھلانگ لگا دیجئے، سلامتی مقدر ہوگی، آپ سلامت رہیں گے۔ بعض اوقات ہمارے ہاں بھی اس طرح کی صورتیں ہو جاتی ہیں، کچھ لوگوں کی زبان پر اس طرح کے جملے آتے ہیں، دیکھو تم یہ کہتے ہو، تمہارا عقیدہ یہ کہتا ہے، تمہاری سوچ یہ کہتی ہے، ایسا ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے آگے بڑھو، کر کے دیکھو، ہم بھی تو دیکھیں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے یہ بات کر دی، اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے نیک بندوں کو بڑے اختیارات دیے، اللہ کے ولی ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی قدس سرہ النورانی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے مرید کا پردہ اگر فاش ہونے لگے، وہ مغرب میں ہو اور میں مشرق میں ہوں، تو میں وہاں اپنے مرید کے پردے کو ڈھک دیتا ہوں۔ اس پر اگر کوئی یہ کہے کہ جناب دیکھو، جب غوث اعظم نے یہ فرمایا کہ میں اپنے مرید کا پردہ ڈھک دیتا ہوں، تو ٹھیک ہے آگے بڑھو، پردہ داری کرو، تاکہ ہمیں بھی تو پتا چلے کہ غوث اعظم پردہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ تو ایسا ہی انداز جو ہے اپنانے والا، اسے غور کرنا چاہیے کہ یہ انداز جو ہے نا، یہ شیطان نے اپنایا تھا۔ شیطان یہ سوال لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، اگر آپ واقعی یہ کہتے ہیں نا کہ جو مقدر میں ہے وہی ہو کر رہے گا، پہاڑ پہ چڑھیے، چھلانگ لگائیے، سلامتی مقدر میں ہوگی، آپ سلامت رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواباً جو بات ارشاد فرمائی نا، آپ ارشاد فرمانے لگے، اے ملعون، اللہ کا حق ہے کہ وہ اپنے بندے کو آزمائے، بندے کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ رب کو آزمانے کے لیے آگے بڑھے۔ اللہ تعالی جل جلالہ اپنے بندے کو کسی آزمائش میں مبتلا کرے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بندہ اپنے رب کو آزمانے کے لیے چل پڑے، ایسا کیسے متصور ہو سکتا ہے؟ اور بندے کو کس نے حق دیا کہ وہ اپنے رب کو آزمانے کے لیے جائے؟ اللہ تعالی جل جلالہ عقل سلیم عطا فرمائے اور سمجھنے کی دولت نصیب فرمائے۔ آئیے تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اگر حاضری دینے چلیں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی جل جلالہ کی عطا سے سب سے عرفہ، سب سے اولا، سب سے بالا، سب سے والا۔ محبوب کی بارگاہ میں آپ کو گریہ وزاری بھی نظر آئے گی، سرکار کی بارگاہ میں آہوزاری بھی نظر آئے گی،
نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں طویل قیام، طویل سجدے، قرآن پاک کی تلاوت، اور تلاوت کر کر کے، تلاوت سن سن کر گریہ وزاری کرنا، یہ بھی نظر آئے گا، مزاح بھی نظر آئے گا۔ سرکار اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر بھی مختلف طرح کے پیارے پیارے انداز اپنایا کرتے تھے، جس سے صحابہ کی دل جوئی ہوتی۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان اپنے آقا کی محبت میں مزید آگے بڑھتے چلے جاتے۔ آپ نے کئی ایک واقعات نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے تعلق سے سنے ہوں گے۔ بڑھیا حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا مجھے جنت الفردوس ملے گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی بڑھیا نہیں جائے گی۔ یہ ایک مزاح نبوی کا انداز تھا نا، کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ یہ پریشان ہو گئی، رنجیدہ ہوئی، کبیدہ خاطر ہوئی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بڑھیا کو بتا دو جنت میں کوئی بڑھی نہیں ہوگی، بلکہ جو بھی داخل جنت کی جائے گی وہ جوانی کی حالت میں جنت میں داخل کی جائے گی۔ یہ کہنے کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ آیات مبارکہ تلاوت فرمائی جن میں اس کا تذکرہ کیا گیا، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والوں کو اس انداز میں بھی نوازا جاتا تھا کہ ان کے لیے راحت و رافت کا سامان ہو۔ ایک بڑا پیارا منظر آپ کے سامنے رکھوں، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کا جھرمٹ، اور جس طرح 14ویں رات میں چاند کے ارد گرد تارے نظر آتے ہیں نا، اپنے آقا کی بارگاہ میں صحابہ اسی انداز میں حاضر ہیں۔ کھجوریں خدمت اقدس میں پیش کی گئیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بھی کھجوریں تناول فرما رہے ہیں، صحابہ بھی کھجوریں تناول فرما رہے ہیں۔ اتنے میں صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں کچھ تکلیف تھی، درد محسوس کر رہے تھے، اور درد کی وجہ سے آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ جب یہ حاضر ہوئے، دیکھا کہ سارے حضرات کھجوریں کھا رہے ہیں، آپ بھی بیٹھے اور آپ نے بھی بیٹھ کر نہ کھجوریں کھانا شروع کر دیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے صہیب تمہاری تو آنکھوں میں درد ہے، اور آنکھ کے درد میں کھجور فائدہ مند نہیں ہوتی۔ جو ہی نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، حضرت صہیب برجستہ خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں آقا جس طرف درد ہے نا میں اس طرف سے نہیں کھا رہا، میں دوسری طرف سے کھا رہا ہوں۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کا یہ جواب سنا تو سرکار مسکرا پڑے۔ محبوب کے لبہائے مبارکہ پر مسکراہٹ لانا یہ بھی اللہ تعالی جل جلالہ کا قرب پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بعض اوقات اس طرح کے مواقع آتے، خدمت اقدس میں کچھ ایسی گزارشات پیش کرتے جس سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر تبسم کھیلنے لگتا۔ کیسے پیارے انداز، کیسا پیارا ماحول، اور کس قدر حسین افراد تھے جو نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اقدس کے مزے لوٹتے رہے۔ مزید اگر آگے دیکھتے چلے جائیں گے تو بڑے پیارے پیارے انداز ان حضرات کے آپ کی نگاہوں کے سامنے آتے چلے جائیں گے۔ ایک عورت خدمت اقدس میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرا شوہر بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو پاتا، اور حضور آپ سے محبت بہت کرتا ہے، یا رسول اللہ وہ بستر پر بھی نا آپ کو یاد کرتا رہتا ہے، اور اسی نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا تاکہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا یہ انداز محبت عرض کر سکوں۔ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی، آپ مسکرائے، اور مسکراتے ہوئے نا ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ وہ جملہ یہ تھا، میرے آقا ارشاد فرمانے لگے اس کی تو آنکھوں میں سفیدی ہے۔ جو ہی اس خاتون نے یہ سنا کہ میرے شوہر کی آنکھوں میں سفیدی آ گئی، وہ بے قراری کے عالم میں گھر کی طرف بڑھی۔ جب گھر پہنچتی ہیں، شوہر بستر پر موجود ہیں، کبھی یہ ایک آنکھ کو دیکھتے ہیں، کبھی دوسری آنکھ کو دیکھتی ہیں، اور اسی انداز میں آنکھیں دیکھ رہی تھیں کہ شوہر نے سوال کیا میری آنکھوں میں کیا دیکھنا چاہ رہی ہو؟ کہتی ہیں میں آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی، میرے آقا
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے شوہر کی آنکھوں میں سفیدی ہے۔ جو ہی انہوں نے یہ سنا نا تو مسکرا پڑے۔ میرے آقا جو فرمانا چاہ رہے تھے وہ سمجھ گئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر اپنائیت کا اظہار فرمایا اور کس قدر محبت کا اظہار فرمایا۔ میرے آقا نے مجھے اس انداز میں نوازا کہ میرے بارے میں یوں تذکرہ فرمایا۔ اپنی بیوی کو مسکراتے ہوئے ارشاد فرمانے لگے میری آنکھوں میں سفیدی ہے لیکن سفیدی کے ساتھ کچھ سیاہی بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بات ذکر فرمائی وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ ہر ایک کی آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے۔ یہ محبت کا انداز، یہ مزاح کا انداز اور فوری طور پر یہ جملہ ارشاد فرمانا، میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس انداز کو بھی سامنے رکھیے اور صرف 2 لمحوں کے لیے آج جو ہمارا مروجہ انداز ہے نا آپ کو اس کی طرف بھی توجہ دلانا چاہوں گا۔ سرکار کا مزاح دیکھا، محبوب کی حاضر جوابی دیکھی، انبیاء کرام علیہ السلام کے انداز دیکھے۔ وہاں کیفیت کیا ہے؟ دل دکھانے والا انداز نہیں ہے، جملے کسنے والا انداز نہیں ہے، ایسا پیارا انداز جو سنے ان مبارک جملوں کی لذت اپنے دل میں محسوس کرتا چلا جائے، جو سنے ساری زندگی دوسروں کو بتاتا رہے میرے آقا نے مجھے یہ جواب دیا تھا، میرے آقا نے مجھے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اور انہی کی لذت کو محسوس کرتا رہے۔ آپ اگر حدیث شریف پڑھیں نا، کتنی ہی احادیث اس طرح کی ہیں کہ جن میں صحابہ نے باقاعدہ سے وہی انداز بیان کیا، میرے آقا نے مجھے یوں بات ارشاد فرمائی اور اس سے پہلے یوں کیا تھا۔ سرکار نے اگر کسی کے ساتھ مصافحہ کیا، اس کے تعلق سے کوئی بات ذکر فرمائی، اب وہ جس کے سامنے بھی بات بیان کرتے ہیں نا، مصافحہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس بات کو ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ میرے آقا نے مجھے یہ فرمایا تھا، سرکار نے جب یہ بات فرمائی نا، میرے آقا نے یوں مصافحہ فرمایا تھا۔ کسی سے کوئی اور بات ذکر کی گئی، وہ سارے انداز ذکر کرنے کے بعد وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری ادا، پیارے پیارے اقوال، پیارے پیارے افعال ان کو دوسروں کے سامنے رکھا کرتے تھے۔ آئیے تھوڑا سا اور آگے بڑھیں۔ اللہ کے پیارے حبیب، حبیب لبیب، دکھ دلوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا پیارا انداز، اور سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہم مومنوں کی ماں ہیں۔ آپ پارہ 21 سورہ احزاب کی اس آیت کریمہ کے مبارک الفاظ کو سامنے لائیے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ یہ نبی، یہ تو مومنوں کی جانوں کے بھی مالک ہیں اور ان کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں غزوہ تبوک سے واپسی کا سفر تھا۔ بعض روایتوں میں غزوہ خیبر کا ذکر کیا گیا۔ غزوہ تبوک غزوہ خیبر میں سے کسی غزوے سے واپسی کا سفر تھا۔ آپ فرماتی ہیں میں اپنی سواری کے کجاوے میں بیٹھی ہوئی تھی، جو پالان کجاوا سواری پر رکھا جاتا ہے جس پر سواری کی جاتی، کجاوے میں بیٹھی ہوئی ہوں، ہوا چلی، ہوا چلنے کی وجہ سے نا کچھ تھوڑا سا پردہ سر کا پردہ ہٹا تو سامنے کجاوے میں گڑیا اور کچھ کھلونے پڑے ہوئے تھے جو باہر نظر آئے۔ نبی الانبیاء، تاجدار ارض و سما، حبیب کبریا، مکی مدنی مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، جب آپ نے ملاحظہ فرمایا، ارشاد فرمایا ما ھذا یا عائشہ، اے عائشہ یہ کیا ہے؟ آپ نے خدمت اقدس میں عرض کی آقا یہ گڑیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گڑیا تھی اور ان کے درمیان میں ایک گھوڑا تھا، گھوڑے کے نا کپڑے سے کچھ پر بنے ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے ما ھذا الذی ارا وسطہن، یہ جو ان کے درمیان نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ آپ نے خدمت اقدس میں عرض کی حضور یہ گھوڑا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فرس لہ جناحان، ایسا گھوڑا جس کے 2 پر ہیں۔ حضرت عائشہ فوراً خدمت اقدس میں عرض کرتی ہیں آقا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ حضرت سلیمان کا گھوڑا تھا جس کے کئی پر تھے، میرے گھوڑے کے تو صرف 2 پر ہیں۔ یہ حاضر جوابی، یہ مزاح، یہ طبیعتوں میں فرحت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور ہمارا جو انداز ہوتا ہے، ہمارا انداز تو سامنے والے کی نسلیں کھنگالنے والا ہوتا ہے، سامنے والے کو ڈیگریڈ کرنے والا، ذلیل و رسوا کرنے والا ہوتا ہے۔ آئیے
ان نفوس قدسیہ کے ان محبت برے اندازوں کو سامنے رکھیں اور انہی اندازوں کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مبارک اداؤں کا صدقہ نصیب فرمائے۔ رب کریم ان حضرات کی مبارک زوات کا صدقہ ہم سب کو اسلام و سنیت پر استقامت دے، عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔